سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی لاش جب مسلمان دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے تھے اور کفار نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا، ہر جگہ نہایت خون ریز لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت کفار قریش کی عورتیں مسلمان شہیدوں کے ناک کان کاٹتی پھر رہی تھیں، گویا اس طرح وہ اپنی نفرت کا اظہار کر کے بدلہ لے رہی تھیں۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی کو وحشی نے بتا دیا تھا کہ اس نے اپنے حربے سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا ہے۔ ہندہ نے اپنے تمام زیور اتار کر اس کے حوالے کر دیے اور اس کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی لاش پر پہنچی۔ اس نے بدلے کے جوش میں حضرت امیر حمزہ کے ناک اور کان کاٹ کر لاش کا موصلہ کر دیا اور سینہ چیر کر جگر نکالا۔ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے جگر منہ میں رکھ کر چبانے لگی، مگر چبا نہ سکی، اگل دیا۔ جب مسلمان احد کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور ابو سفیان اگلے سال بدر میں لڑنے کا وعدہ کر کے اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہیدوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کی تمام فوج پہاڑی سے اتر کر شہیدوں کو اٹھا کر جمع کرنے میں لگ گئی۔ بہت سے مسلمانوں کی لاشیں پارا پارا کر دی گئیں اور حضرت حمزہ کی لاش کے تو اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ بڑی مشکل سے جمع کیے جا سکے۔ ابھی مسلمان شہیدوں کو ڈھونڈ کر جمع ہی کر رہے تھے کہ مدینہ کی طرف سے کچھ مسلمان اور ان کے ساتھ ایک عورت آتی نظر آئی۔ چونکہ مدینہ یہاں سے صرف 3-4 میل ہی دور تھا، اس لیے لڑائی کے میدان کی پوری خبریں انہیں پہنچ چکی تھیں۔ یہ سبھی حالات معلوم کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ یوں تو سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آ رہے تھے، مگر ان قریب آ گئے لوگوں کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کی چنتا کھا رہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر اسلام کی بہن، سب سے پہلے جو عورت لڑائی کے میدان میں پہنچی وہ حضرت حمزہ کی سگی بہن اور حضرت زبیر کی ماں حضرت صفیہ تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، اپنی ماں کو روکو، انہیں حضرت حمزہ کی لاش کے پاس نہ جانے دو۔ حضرت زبیر نے بڑھ کر اپنی ماں سے کہا، امی جان، لڑائی کے میدان میں کیوں چلی آئیں؟ حضرت صفیہ کے چہرے سے غم و آلام ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آئی ہوں۔ حضرت زبیر نے کہا، مگر رسول خدا چاہتے ہیں کہ تمہیں ان کی لاش نہ دیکھو۔ حضرت صفیہ نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے شیر دل بھائی کی لاش کے ٹکڑے کر دیے ہیں، آنکھیں نکال لی گئی ہیں، ناک اور کان کاٹ ڈالے گئے ہیں اور سینہ چیر کر جگر نکالا گیا ہے۔ میں ان کی لاش پر رونے یا بیان کرنے نہیں آئی ہوں، بلکہ دعائے مغفرت مانگنے آئی ہوں اور دیکھنے آئی ہوں کہ میرے شیر دل بھائی نے کوئی زخم پیٹھ پر تو نہیں کھایا۔ اچھا ٹھہرو، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت تو لے لوں۔ حضرت زبیر نے کہا، تم اپنے ساتھ مجھے بھی لے لو۔ حضرت صفیہ نے فرمایا، میں خود ان سے اجازت لے لوں گی۔ حضرت زبیر ماں حضرت صفیہ کو اپنے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ غم سے نڈھال ہو رہی تھیں اور چلتے ہوئے ٹھوکریں کھا رہی تھیں، برابر میں اپنے بیٹے حضرت زبیر کا سہارا لے کر چل رہی تھیں۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پتھر مار کر آپ کو زخمی کر دیا تھا اور آپ نے اس خبر کو سنا تھا تو غصے ہو کر ابو جہل کے سر پر اپنی کمان کھینچ لی تھی اور اسی دن مسلمان ہو گئے تھے۔
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आपको भी हज़रत हमज़ा के शहीद हो जाने का बेहद गम था। हज़रत सफ़िया ने आपके पास पहुंचकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है कि कुरैशी दरिंदों ने मेरे भाई की लाश पारा पारा कर दी है। मैं नौहा करने के इरादे से नहीं आई, बल्कि अपने शेर दिल भाई का आखिरी दीदार करने और दुआ मग़फ़िरत मांगने आई हूँ। मुझे मेरे भाई की लाश देखने की इजाज़त दे दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फूफी तुम क्या देखोगी जब देखने की चीज़ ही बाकी ना रही। हज़रत सफ़िया ने ठंडी सांस भर कर कहा, मेरे शेर दिल भाई को, मेरे शेर इस्लाम को मैं देखूंगी, वो जिस हालत में भी हो मैं सब्र करना जानती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा देख लो, लेकिन बयान ना करना। हज़रत सफ़िया वापस लौटी। पहाड़ी के दामन में हज़रत हमज़ा की लाश पड़ी थी। लाश पर चादर डाल दी गई थी। हज़रत सफ़िया लाश के करीब पहुँच गई। हज़रत ज़ुबैर साथ थे। उन्होंने लाश के ऊपर से चादर हटाई। हज़रत सफ़िया ने सैयदुश्शुहदा की लाश को देखा। हज़रत हमज़ा की लाश टुकड़े टुकड़े थी। आपके कान ना थे, आंखें निकाली हुई थीं। हज़रत सफ़िया ये हालत देखकर तड़प गई। अगरचे उन्होंने सब्रो जब से काम लिया, लेकिन भाई की मोहब्बत जोश कर आई। कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया, दिल फट गया और बेइख्तियार आंखों से आंसू की धार बह निकली। उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, आह भाई, मेरे शेर दिल भाई, तुम मुझसे पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। ज़ालिमों ने तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तुम हमेशा हमेशा के लिए आराम व सुकून की नींद सो गए। हज़रत सफ़िया रो रही, हज़रत ज़ुबैर भी रो रहे थे। फिर भी बोले, अम्मी जान, तुम बैन करके हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही हो। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी को फ़ौरन महसूस किया और तौबा करने लगी। फिर हाथ उठाकर दुआए मग़फ़िरत की। इस बीच मुसलमानों ने शहीदों की लाशें ला ला कर एक जगह जमा कर दी थीं और उन्हें दफन करने के लिए गड्ढे खोदने लगे थे। जब गड्ढे या कब्र तैयार हो गईं तो एक एक कब्र में दो दो लाशें दफन की जाने लगीं। तमाम शहीदों को दफन करके सारे मुसलमान एक जगह जमा हो गए। सब ने शहीदों के लिए दुआए मग़फ़िरत की। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीने की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। इस्लाम के ये मुजाहिद इस्लामी झंडे के साए तले धीरे धीरे रवाना हुए। लड़ाई के मैदान की खबरें मदीना पहले ही पहुंच चुकी थीं और लोग झुंड के झुंड हाल मालूम करने के लिए घरों से निकल पड़े थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।